الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يهديكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. بزرگان محترم، برادران محترم، عزیز ساتھی اور دین بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی انتہائی قیمتی ہے، بلکہ لاقیمت ہے. معلوم نہیں اس کی زندگی کب تک باقی ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے کب بلاوا آ جائے. جو زندگی گزر چکی ہے وہ گزر چکی ہے، جو باقی رہ گئی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے. بقیہ زندگی کی فکر یہ ہے کہ اسے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے. زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، چاہے وہ دن کا ہو چاہے وہ رات کا. کامیاب لمحات وہ ہے جسے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے. انسان کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لمحات کو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے. عبادتوں میں، ریاضتوں میں، سنتوں پر عمل کے ذریعے سے ساتھ ہی اللہ سے یہ امید کرتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق میں نے یہ اعمال انجام دیے ہیں. اس میں میری ذات کا دخل نہیں ہے بلکہ آپ کے فضل کا دخل ہے. اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی اور آپ کا فضل نہ ہوتا، آپ کی عنایت اگر نہ ہوتی تو میں ایک سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی. آپ نے جو کچھ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی وہ آپ کا فضل ہے اور آپ کا کرم ہے اور آپ کا احسان ہے. اللہ سے مزید یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ بقیہ زندگی رہ گئی ہے اسے بھی آپ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے. انسان کے لیے جو عبادتیں متعین کی گئی ہے وہ مرنے تک کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ خاص موقع آ جائے اور عبادت انجام دے دے پھر بقیہ خاص موقع کا انتظار کرے، بلکہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں گزارنا چاہیے. زندگی کے جو کچھ کام ہے اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو ہر کام عبادت ہے. اگر آپ چلتے ہیں کسی کی خدمت کی نیت سے اور کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے تو وہ قدم آپ کے لیے عبادت کو شمار کیے جائیں گے. اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل اگر ہوتی ہے تو وہ نظر کو اٹھانا بھی آپ کے لیے عبادت ہے. زبان اگر آپ چلاتے ہیں دو جھگڑنے والوں کے درمیان میں صلح کی نیت سے
یہ میٹھی اور محبت کے بول ان کے سامنے بول کر محبتوں کو بڑھانے کی نیت سے یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ تجارت کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا حکم دیا ہے اور اس تجارت کے ذریعے سے میں حلال روزی کماؤں گا اور حلال روزی میں بھی استعمال کروں گا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے نفع پہنچاؤں گا، آپ کا ہر قدم نیکی شمار کیا جائے گا۔ اگر آپ چلتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا اور اللہ کے دربار میں اس کے جناب میں میں سرزریز ہوں گا تاکہ اللہ کی خوشی اور خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، تو یہ ہر قدم بھی آپ کے لیے نیکی میں شمار ہوگا۔ آپ نکاح کرتے ہیں اس نیت سے کہ تاکہ عزت کی حفاظت رہ جائے، عصمت کی حفاظت ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اس کی تعمیل ہو جائے اور اس کے ذریعے سے جو جائز اولاد کا اور نسل کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے، تو یہ نکاح بھی آپ کے لیے واجب بن جائے گی۔ بلکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر آپ اپنی زوجہ کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں تو اس لقمے پر بھی آپ کو نیکی اور اجر اور ثواب ملنے والے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے جائز طریقے پر وہ کام کیا ہے، ناجائز طریقے پر آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کی بیوی ہے، اس کی خدمت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا لحاظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور حق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نیت سے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ تو غرض یہ کہ انسان کی جتنی زندگی ہے، زندگی کا ہر کام اگر اللہ اس کے رسول کے منشا اور مرضی کے مطابق ہو تو ہر کام اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر مذاہب کی طرح کہ بعض خاص مواقع ہیں جن کا تعلق عبادت سے اور باقی کا تعلق زندگی سے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جتنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اگر وہ رب کی مرضیات کے مطابق ہے تو یہ پوری زندگی عبادت میں شمار کی ہے۔ انسان کی پوری زندگی عبادت ہے اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مواقع دیے ہیں تاکہ اس کے نام اعمال میں پہاڑوں جیسے نیکیاں شامل کر دی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک میں روزوں کا حکم دیا ہے اور سال میں ایک مرتبہ مالداروں کے لیے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے اور مزید مالداروں کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کا حکم دیا ہے اور سال میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر شب قدر آتی ہے اور شب برات آتی ہے اور پھر اسی طرح عشر ذی الحجہ کی یہ جو 10 راتیں آتی ہیں، 9 راتیں آتی ہیں، ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والے کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں کہ ان کے نام اعمال میں ڈھیر ساری نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب طریقے استعمال کیے اور عارض کیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت کو خاص ایام میں کرنے اور اس کے بعد چھوڑ دیں، بلکہ ان خاص ایام کے آگے پر جب حکم دیا گیا ہے وہاں بھی عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ ایام کے اندر بھی عبادت کرتے چلے جائیں گے۔ بلکہ وہ جو خاص ایام ہے اس میں مخصوص طریقے سے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بقیہ زندگی کے اندر عبادت کرنے کا ایک نہج بتایا گیا ہے اور ایک راستہ بتایا گیا ہے اور اسے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح تم اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہو، زندگی کے دیگر ایام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت تمہاری ذمہ داری ہے اور لازم ہے۔ نیکیوں کے سلسلے میں سبقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو موقع ملے نیکی کا اسے غنیمت جاننا چاہیے، بلکہ نیکیوں کے مواقع تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا فاستبقوا الخیرات، یہ نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکیوں کے مواقع تلاش کر کر کے انہیں نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ان کے بعد ان کے نہج پر زندگی گزارنے والے تھے انہوں نے بھی نیکیوں کو تلاش کیا اور نیکیوں کے سلسلے میں وہ بھی حدیث رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے سلسلے میں سبقت لے جانے کے بارے میں
آپ نے حضرات صحابہ کو تعلیم دی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی بتایا کہ کسی موقع کو جو ہے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نیکیوں کے موقع کو تلاش کرتے ہوئے نیک عمل کرنے چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایت کو دوسرے صحابی سے روایت پڑھی اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی تیزی سے آپ ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کو تشویش ہوئی کہ نماز پڑھاتے ہی کبھی آپ اتنی تیزی سے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، تشویش ہوئی، ابتدار میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تشریف لائے اور ان کے چہرے پر جو تشویش کے آثار آپ نے محسوس کیے تو آپ نے پوچھا شاید تمہیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں جلدی سے گھر کیوں گیا تھا؟ صحابہ نے اس بات میں سر ہلایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کچھ معاملہ ہے، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا اور آج آپ گئے تو میں تشویش ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ گھر میں سونے کا ایک ڈلا رہ گیا، سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا جو مجھے صدقہ کرنا تھا۔ نماز کو خیال آیا کہ وہ ایک چیز باقی رہ گئی ہے تو نماز پڑھتے ہی میں گیا اور اسے لایا اور اسے میں نے خیرات کر دیا۔ میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مغرب تک یا رات تک جو ہے وہ صدقہ خیرات کی چیز میرے گھر میں پڑی رہے اور آدھا رہے۔ یہ تو صدقے کا معاملہ ہے، ایک چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اسے خیرات کرنا ہے، آپ نے اتنی اجرت کا معاملہ فرمایا اور اس کے ذریعے سے امت کو آپ نے تعلیم دی کہ جب کبھی نیک کام کرنے کا موقع مل جائے تو اسے جو ہے آگے کے لیے ٹالنا نہیں چاہیے بلکہ جتنا ہو سکے جلدی اسے کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کے بہت سے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ غزوہ احد کا معاملہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجور تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درا رہے کہ وہ کھجور کھا رہے تو ان کے ہاتھ میں کھجور تھا۔ حضور سے انہوں نے آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس جنگ میں مر جاؤں اور قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں پہنچوں گا، مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس جنگ میں آپ قتل کر دیے جائیں، اگر شہید کر دیے جائیں تو جنت مل جائے گی۔ بس پھر کیا تھا کہ نیکی کرنے کے سلسلے میں لوگوں نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی، کھجوروں کا ہاتھ سے پھینک دیا اور ہاتھ میں جو کچھ ہتھیار تھے اس سے وہ لے کر آگے بڑھے اور داد و شجاعت کی شہید ہوئے۔ صحابہ نیکی کے سلسلے میں اتنے حریص تھے، جان کمانا ہے، جان لٹانا ہے، لیکن وہ معلوم ہے کہ یہ نیکی پر یہ اجر ملنے والا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر سبقت کرنے لگے اور آگے بڑھے، داد و شجاعت دی، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ صحابہ، تابعین اور ان کے بعد اللہ کے وہ برگزیدہ اشخاص کہ جو نیکیاں کرنے میں حرص تھی اور وہ حریص تھے، وہ کوئی لمحہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کی شخصیات میں اور ہماری جو شخصیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ نیکیوں کے حریص تھے اور ہم دنیا کے حریص تھے۔ وہ نیکیوں کی فکر کرتے تھے اور ہم دنیا کے لوگوں کی فکر کرتے ہیں۔ وہ جو ہے آخرت کی فکر کرتے تھے اور ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دین کے سلسلے میں جو فکر ہماری ہونی چاہیے، جو تڑپ ہماری ہونی چاہیے اور جو اڑن ہماری ہونی چاہیے، نہ وہ تڑپ ہے، نہ اڑن ہے اور نہ وہ فکر باقی ہے۔ جمعہ کا معاملے میں نہیں لیجیے آپ، بلکہ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ اب تو عبادتیں بھی ایک رسم بن گئی، ایک رسم بن کر رہ گئی۔ جیسے دیگر مذاہب کے پاس بہت سی عبادتیں ایک رسم ہے، ان کے پاس ایک وقت آتا ہے وہ عبادت انجام دیتے ہیں، اسے وہ رسم سمجھتے ہیں اور پھر جو ہے آئندہ سال کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی بہت سی عبادتیں آج کل رسم بنتی چلی جا رہی ہیں۔ قربانی کا موقع آ گیا، ہم نے ایک رسم سمجھ کے اسے ادا کر دیا۔ جمعے کا موقع آ گیا، ایک رسم سمجھ کے ہم نے ادا کر دیا اور جتنا جلدی ہو سکے اسے ادا کر دیتے، سمجھتے ہیں کہ بس ایک کام ختم ہو گیا اور ہم نے وہ کام انجام دے دیا۔ جمعہ کا موقع آیا، عین وقت میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بسا اوقات خطبہ شروع ہو جاتا ہے، بسا اوقات تو جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور بس جیسے جیسے نماز ہم نے پڑھ لی، سلام کے پھیرنے کے فوراً بعد اتنی تیزی سے مسجد سے نکل جاتے ہیں کہ جیسے کوئی لاکھوں کروڑوں روپے کا ان کا نقصان ہونے والا ہے۔ یا ایسے بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے انہیں زنجیر سے باندھ کے رکھا تھا اور انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اتنی تیزی سے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔
آپ غور کر کے دیکھیے یہ عبادت ہمارے لیے ایک رسم بن گئی ہے، رسم کے طور پر ہم انجام دے رہے ہیں، جبکہ علماء نے لکھا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے اور سورج جو ہے غروب ہو جاتا ہے، وہاں سے جمعہ کی تیاری کرنی چاہیے۔ جمعرات کا دن جیسے ہی ختم ہوتا ہے اور جمعے کی شب لگ جاتی ہے، جمعے کی تیاری تو وہاں سے ہونی چاہیے، اور جمعہ کے دن مغرب کی اذان تک اس کا سلسلہ برقرار رہنا چاہیے۔ رات تو دور کی بات ہے، دن تو دور کی بات ہے، جمعہ کی اذان کے بعد بھی مسجد میں اولے وقت میں آنے کے لیے ترغیب نہیں ہوتی، جبکہ حدیث میں کہا گیا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بتایا، جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اونٹ قربان کرنے اور صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، معمولی اجر نہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے بیل قربان کرنے کے برابر اجر دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے بکرا قربان کرنے کے برابر اجر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اخیر کو بتایا کہ جو اخیر میں آتا ہے وہ سب سے چھوٹی چیز قربان کرنے کے برابر اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی خطیب خطبے کے منبر پر چڑھ جاتا ہے فرشتے فائل بن کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے کچھ لکھا نہیں جاتا، بس ایک چیز ادا ہوئی ادا ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اذان اولیٰ کے ساتھ ہی مسجد کھلنا شروع ہو جائے، اور نماز کے ختم ہونے کے آگے 5 گھنٹے تک دھیرے دھیرے مسجد سے لوگ باہر چلتے تھے جاتے ہیں، اور پتا چلے کہ لوگ نوافل میں لگے ہوئے ہیں، پتا چلے کہ لوگ قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، پتا چلے کہ لوگ سورہ کہف کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، مناجات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج بننا تھا، لیکن افسوس یہ کہ یہ مزاج تو ختم ہو گیا ہے اور عبادت میں قسم بڑھتی رہتی ہے۔ آدمی جب عبادت کرتا ہے اور خلوص دل سے کرتا ہے اور محبت کے ساتھ کرتا ہے، وہ عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہوتی ہیں، اور بسا اوقات جب آدمی کٹھن حالات کے اندر ہوتا ہے تو ان اخلاص پر کیے گئے اعمال کا وسیلہ لے کر اگر دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور مصیبتوں سے اسے نجات بھی دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے کہ کبھی سے کٹھن حالات میں ہم گرفتار ہو جائے، کبھی ہم مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کم سے کم اس جو ہے اخلاص والا عمل ہی آتا ہے، اور اللہ کے سامنے اس کو پیش کر کے ہم اللہ سے دعا کر سکیں کہ اللہ فلاں موقع پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اور آپ کی چاہت کو ڈوب کر میں نے وہ عمل کیا تھا، اس کا آج میں واسطہ دیتا ہوں، آج آپ اسی سے نجات دیں۔ مستند احادیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ 3 اشخاص نکلے تھے سفر میں، اچانک یا تو بارش کی یا بلال کا موقع آیا، آرام کرنے کے لیے غار میں اڑ چلے گئے، بس غار کے اندر پہنچنا تھا کہ ہوا آئی اور اوپر سے ایک بڑا سا پتھر لڑکتے ہوئے آیا اور غار کے دروازے کو بند کر دیا۔ ابھی تو یہ اندر پہنچے تھے، پتھر آیا اور غار کے دروازے کو بند کر دیا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ پتھر کو ہٹائے اور مصیبت سے نجات پائے، اتنا وزنی پتھر تھا کہ تینوں مل کر اسے ہلا نہیں سکتے۔ اب انہیں اسی غار کے اندر موت نظر آئی، کیا کریں گے؟ جب تک زندگی باقی ہے تب تک باقی ہے، اس کے بعد تو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو مر تو جائیں گے۔ تینوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ڈالی، تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے اس زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل کیا ہوگا کہ جو اللہ کے پاس قبول ہوا ہوگا، آج موقع بڑا اچھا ہے، اس عمل کا واسطہ لے کر اللہ سے دعا کریں گے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ہم کو نجات دے رہے۔ ان میں سے ایک نے اس نیک عمل کا واسطہ دیا اور کہا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین بوڑھے تھے، انتہائی ضعیف، غریب، کمزور تھے، اور اہل و عیال بھی میرے ساتھ، اور میں بکریاں چراتا تھا، اور جارا جب واپس آتا تھا تو ان کا دودھ پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا اور ان کی بھوک مٹاتا تھا، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو پلا کر اور کھلا کر ان کی بھوک اور پیاس کو مٹاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بکریاں چرانے کے لیے میں آگے بہت دور تک پہنچ گیا، واپس آنے میں مجھے دیر ہو گئی، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دور تک پہنچ گیا، اب مجھے کسی طرح پتھر کو ہٹائے اور
والدین میرے انتظار میں رہے، کمزور بھی تھے، ضعیف بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، نیند لگ گئی اور سو گئے۔ میں واپس آیا تو دیکھا کہ والدین سوئے ہوئے، میں نے دودھ کو دھویا اور قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جگانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ آرام کر رہے کہ نیند میں خلل نہ ہو جائے، اس لیے میں کھڑا رہا۔ اور اس کے قریب میں میرے قریب میں میرے بچے تھے، وہ بھی تو بھوک سے بھی پلا رہے تھے، بلکہ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے قدم پکڑنے لگے اور مجھ سے التجا کرنے لگے کہ مجھے آپ کھلائیے۔ لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب تک والدین نہیں پلیں گے میں ان کو نہیں پلاؤں گا، اور والدین کو سنے ہوئے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر پوری رات کھا رہا، اور جب والدین نیند سے بیدار ہوئے تو میں نے انہیں پلایا، انہیں سیراب کیا، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں اور بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل آپ کی محبت کے لیے کیا ہے، آج اس مصیبت سے آپ کو نجات ملی۔ بس یہ دعا کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹایا، لیکن اتنا ہٹا کہ وہاں سے ہوا آنے لگی، لیکن باہر نکلنے کا پھر کوئی راستہ معلوم نہیں۔ دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا تھا۔ ایک چچے کی میری بہن تھی، میں بھی نوجوان، وہ بھی نوجوان، میں اس پر فرشتہ تھا، اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، اسے میں اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ قحط آ گیا، اب وہ مجبوری کی حالت میں میرے پاس آئی اور مجھ سے جو ہے مدد مانگنے لگی۔ میں نے 120 درہم دی اس کو، درہم یا دینار میں نے اسے دی، اور دیتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ میری وہ جو زندگی بھر کی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آدمی جان بچانے کے لیے کیا نہیں کرتا، عزت گنوا سکتا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے، جان کے لالے پڑے ہیں، آپ جو چاہیں کر لیں۔ میں نے اسے 120 دینار یا درہم دے دیے اور اسے جب تک آئی میں لے گیا، بلکہ اس کے قریب پہنچا تھا کہ اس کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ کوئی نہیں نکلا تو کیا ہوا، ہم لوگ دونوں تنہائی میں ہیں تو کیا ہوا، لیکن ہم دونوں کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس عمل سے بات آیا، بس کیا تھا کہ اچانک میرے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا، بجلی سے دوڑ گئی، میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اپنی اس چچیری بہن سے کہا اللہ کے لیے آپ یہاں سے چلی جائے، اور جو 120 دینار میں نے آپ کو دی ہے، درہم دی ہے، وہ بھی آپ میری سے لیجیے۔ اے اللہ، اگر میں نے اس عمل کو، اس گناہ کو میں نے آپ کی محبت کے لیے چھوڑا تھا، اس مصیبت سے آپ بچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو اور ہٹایا، اتنا ہٹا کہ اور کچھ ہوا آنے لگی، لیکن پھر بھی یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ تیسرے آدمی نے اپنے نیک عمل کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کی اور بتایا کہ اللہ آپ جانتے ہیں، چند مزدوروں کو میں نے اپنے پاس کام پہ رکھا تھا، اور جب شام ہوئی تو سارے مزدور اپنی اپنی مزدوری لے کر چلے گئے، ایک مزدور بغیر مزدوری لے کے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو اٹھایا اور کاروبار میں لگایا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا، ایک زمانہ پہلے میں نے تمہارے پاس کام کیا تھا، چند مزدور کام کیے تھے، ان میں سے میں بھی ایک تھا، اور سارے کے سارے مزدوری لے کر چلے گئے، لیکن ایک مزدور مزدوری نہیں لے کر گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے؟ کہا کہ یاد ہے، مزدور میں ہوں، مجھے مزدوری چاہیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جتنی بکریوں کا ریوٹ نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ اس مزدور نے کہا اللہ کے بندے مذاق کیوں کرتے ہو، اگر سے کہ میں عرصے کے بعد آیا ہوں، لیکن میں اپنی مزدوری چاہتا ہوں، آپ مزدوری لیے میں چلے جاؤں گا۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ نہیں، یہ سب آپ ہی کی مزدوری ہے، یہ آپ ہی کی اجرت ہے۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے اسے کاروبار میں لگایا اور کاروبار میں ترقی، یہ ساری کی ساری بکریاں یہ سب آپ کے ہاتھ لے جائے۔ وہ مزدور ہاتھ کے ساری بکریوں کو لے گیا۔ ہے اللہ، اگر میں نے یہ عمل آپ کی محبت کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، آپ اس مصیبت سے آج نجات دے دیجیے۔ پتھر پورا ہٹ گیا اور یہ پورے گروہ باہر ہوئے۔ بخاری، مسلم اور دیگر مستند کتابوں کا ذریعہ واقعہ لکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتا ہے اور نیک عمل کا وسیلہ دیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔
زندگی میں ہمارے لیے کوئی نیک عمل تو ہونا ہی چاہیے، اور معلوم نہیں کہ نیک عمل کون سا ہے، اس لیے اعمال مستقل کرتے رہنا ہے۔ اور کب تک کرنا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ عبادت کرنا ہے موت تک، عبادت کرنا ہے موت تک، مستقل عبادت کرتے رہنا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس میں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور کس عمل کے ذریعے سے دنیا میں ہمارے لیے خیر و برکت اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے اور آخرت میں جہنم سے خلاصی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے نیک اعمال کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہم نے نیک اعمال کی اسی پر اتفاق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے آئندہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اور معلوم نہیں کتنی باقی رہ گئی ہے، اس زندگی کے اندر ہر لمحے کی قدر و قیمت جانتے ہوئے ہر لمحے کو عبادت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کا حریص بنائے اور نیکیوں کے سلسلے میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال میں اخلاص اور جان پیدا کرنے کی کوشش فرمائے، اور جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لاگو فرمائی ہے، فرض فرمائی ہے، اس کو اس کے اوقات کے اندر، اس کے وقت کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ نفلی عبادتوں سے اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے آپ کو بنانے اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کے ساتھ اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ کو درست کرتے ہیں۔